میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ماں کا مقام قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ماں کا فرما بردار اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ماں اولاد کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے۔ ماں کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے، بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپتی اور آنسو بہاتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کی خاطر سخت سردیوں میں بھی ساری رات جاگ کر گزارتی ہے۔ ماں بیمار اولاد کی خاطر مہنگے ہسپتالوں اور دواخانوں کے چکر لگانا گوارا کر لیتی ہے۔ ماں اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی تمام تر زندگی کو اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ ماں اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے۔ ماں خود گرمی برداشت کر کے اولاد کو پنکھا جھیلتی رہتی ہے۔ ماں اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خود دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ماں اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے۔ ماں قرض لے کر بھی اولاد کی فرمائشوں کو پورا کرتی ہے۔ ماں اپنے شوہر کی وفات کے بعد اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی۔ ماں اولاد کی پیدائش سے پہلے، پیدائش کے دوران اور بعد کی تکالیف کو برداشت کرتی ہے۔ ماں اولاد کو اچھا انسان بناتی ہے۔ ماں اپنے حصے کا نوالا بھی اولاد کے منہ میں ڈال کر خوش ہوتی اور خود بھوکی سو جاتی ہے۔ ماں اولاد کو گرم بستر میں لٹاتی اور خود ٹھنڈے فرش پر لیٹ جاتی ہے۔ ماں اولاد کے حق میں برا نہیں سوچتی۔ ماں اولاد کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ ماں اولاد کو دکھ تکلیف میں مبتلا دیکھ کر بے قرار ہو جاتی ہے۔ ماں مشکلات میں اولاد کی ڈھارس بندھاتی ہے۔ ماں معذور اولاد کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی۔ ماں نافرمان اولاد پر بھی مہربانی اور شفقت کرتی ہے۔ ماں نہ ہو تو گھر ویران لگتا ہے۔ ماں کا خدمتگار چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ ماں کی خدمت اولاد کو جنت میں داخل کر دے گی۔ ماں کو راضی رکھنا اولاد پر لازم، ماں کے حقوق سے آزاد ہونا ناممکن ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تقریباً 9 کلومیٹر تک لے گیا ہوں۔ کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ تو سرکار نامدار مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں ہی وہ مہربان ہستی ہے
جو اولاد کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہے۔ ماں کی دعا جنت میں لے جاتی ہے، ماں کی دعا رب کریم کا فرما بردار بناتی ہے، ماں کی دعا برائیوں سے بچاتی ہے، ماں کی دعا اولاد کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے، ماں کی دعا اولاد کی قسمت سنوار دیتی ہے، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا کامیابیاں دلاتی ہے، ماں کی دعا نزول رحمت کا سبب ہے، ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ماں کی دعا کی برکت سے رب کریم اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے۔ آج ہم ماں کی دعاؤں کی برکتوں پر مشتمل چند ایمان افروز واقعات سننے کے سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے تو اولاد کتنی خوش نصیب ہوتی ہے، اور اولاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی رحمت برکت نازل فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ میرے جوان لڑکے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مال نہیں، اور اس گھر کو میں بیچ بھی نہیں سکتی، لہذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے، کیونکہ اب نہ تو مجھے دن کو قرار آتا ہے اور نہ رات کو نیند آتی ہے۔ آپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا محترمہ آپ جائیے، میں آپ کے معاملے کے حل کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اور راوی کہتے ہیں جب وہ بڑھیا چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے تھے جیسے کچھ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی کہ الحمدللہ عز و جل میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا ہے اور وہ آپ کی بارگاہ میں اپنا سفر نامہ بیان کرے گا۔ چنانچہ بیٹا آیا اور بولا کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا، اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے اور وہ ہر روز ہمیں اپنے باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا اور شام کو واپس قید خانے میں ڈلوا دیتا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں میں بندی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ راوی کا بیان ہے کہ نوجوان نے جس دن اور جس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا یہ وہی دن اور وقت تھا جس میں بڑھیا حضرت سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ یہ بتاتا ہے کہ سپاہیوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے بیڑیاں توڑی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو خود بخود ٹوٹ گئی اور پاؤں سے ٹوٹ کر گر پڑی۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوا اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو بتایا، وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلوا کر کہا اس نوجوان کو بیڑیوں میں جکڑ دو۔ لوہار نے مجھے بیڑیاں پہنا دی، ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ وہ بیڑیاں پھر میرے پاؤں سے ٹوٹ گئی۔ میرے اس معاملے پر لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے اپنے راہبوں یعنی مذہبی پیشواؤں کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہبوں نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ سپاہی بولے کہ جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا ہے تو ہم کیوں کر تجھے بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا اور مسلمانوں سے ملا دیا۔ تو یوں ماں کی دعا اور حضرت سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی کا پروانہ نصیب ہو گیا کہ اللہ کریم نے ماں کی دعاؤں میں کیسی تاثیر رکھی ہے کہ ماں جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو رب کریم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا
اور اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ اور ان سے راضی ہیں، اور کس قدر سعادت مند ہیں وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتی اور رضائے الہی کی حقدار قرار پاتی ہیں۔ لہذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے والدین ہمارے لیے دعا کیا کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں، ان کے خلاف مزاج باتوں سے درگزر کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، بالخصوص جب والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوں، کیونکہ ایسے وقت میں انہیں اولاد کی ہمدردی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں ان کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، بدن بیماریوں میں جکڑ جاتا ہے اور اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ بسا اوقات والدین بڑھاپے میں پیشاب و پخانے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیدار ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی بچے کی گندگی برداشت کرتی ہے، لہذا بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، بلا وجہ لڑیں، چاہے کتنا ہی جھگڑیں اور پریشان کریں، تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر صبر اور صبر ہی کرنا چاہیے، اور ان کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ جی ہاں، یہی مقام امتحان ہے۔ ماں باپ سے بدتمیزی کرنا اور ان کو جھاڑنا وغیرہ تو دور کی بات، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے۔ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ منقول ہے کہ جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے، جب ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں کیا امیر اہل سنت نے وسائل بخشش میں فرمایا کہ دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کا مقام اور ان کی شان و عظمت کس قدر بلند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہیں والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، 23 اور 24 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں یعنی اف تک نہ کہنا، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ دونوں نے مجھے چھٹپن یعنی چھوٹی عمر میں پالا۔ بیان کردہ آیات مبارکہ کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب والدین پر ضعف یعنی کمزوری کا غلبہ ہو، اعضاء میں قوت نہ رہے، اور جیسا تو بچپن میں ان کے پاس بے طاقت تھا، ایسے ہی وہ آخری عمر میں تیرے پاس ناتواں کمزور رہ جائیں،
تو کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالنا کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے طبیعت پر کچھ گرانی یعنی بوجھ ہے. نہ انہیں جھڑکنا، نہ تیز آواز سے بات کرنا، بلکہ کمال حسن ادب یعنی نہایت اچھے ادب کے ساتھ ماں باپ سے اس طرح کلام کر جیسے غلام وہ خادم اپنے آقا سے کرتا ہے. ان سے نرمی و تواضع سے پیش آ اور ان کے ساتھ تھکے وقت میں شفقت و محبت کا برتاؤ کر کہ انہوں نے تیری مجبوری کے وقت تیری پرورش کی تھی، اور جو چیز انہیں درکار ہو وہ ان پر خرچ کرنے میں دریغ یعنی بخل سے کام نہ لے. مطلب یہ کہ دنیا میں بہتر سلوک اور خدمت کا کتنا بھی مبالغہ کیا جائے لیکن والدین کے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ بارگاہ الہی میں ان پر فضل و رحمت فرمانے کی دعا کرے اور عرض کرے کہ یا رب میری خدمتیں ان کے احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتی تو ان پر کرم کر کے ان کے احسان کا بدلہ ہو. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کے تحت فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جو مروی ہیں وہ یہ ہیں کہ تہ دل یعنی سچے دل کے ساتھ ان سے محبت رکھے. رفتار وہ گفتار، نشست وہ برخاست یعنی اٹھنے بیٹھنے میں ادب لازم جانے، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی سعی یعنی کوشش کرتا رہے، اپنے نفیس مال کو ان سے نہ بچائے، ان کے مرنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے یعنی ان وصیتوں پر عمل کرے، ان کے لیے فاتحہ، صدقات، تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ کریم سے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے. والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی، بڑی نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور عقیدہ حقہ یعنی درست عقائد کی طرف لانے کی کوشش کریں. الغرض اگر ساری زندگی والدین کی خدمت کی جائے تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتر سکتا. بڑے بھائی بہن کا میں کہا مانا کروں ہر دم، بڑے بھائی بہن کا میں کہا مانا کروں ہر دم، کروں ماں باپ کے دن رات خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے فیضان مدینہ میروا میں شریک اسلامی بھائیوں، جس طرح قرآن پاک میں والدین کی تعظیم و توقیر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی کئی مقامات پر والدین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم اور ان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا گیا. آئیے بطور ترغیب ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 فرامین سنتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی کہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، یعنی ہاں اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے، یعنی اسے سب کچھ قدرت ہے، سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس ثواب دینے سے عاجز کہا جائے. ایک اور جگہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی حالت میں صبح کی تو اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی اگرچہ وہ ظلم کرے، ارشاد فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں. ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، یعنی وہی تیری جنت اور تیرے دوزخ ہیں. ایک شخص نے
ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ میری اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ عرض کی پھر کون؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی پھر کون؟ ارشاد فرمایا تمہارا باپ۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ وسائل بخشش میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ متی اپنے ماں باپ کا کر میں ان کا۔ کتنی پیاری دعا ہے یہ، متی اپنے ماں باپ کا کر میں ان کا، ہر ایک حکم لاؤں بجا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کا مقام، وہ مرتبہ نہایت بلند و بالا ہے کہ اگر انسان انہیں راضی رکھے تو اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے، جبکہ انہیں ناراض کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین اگرچہ ظلم کرتے ہوں مگر پھر بھی اولاد پر ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ بالفرض والدین کسی سے ناراض ہوں، ڈانٹ ڈپٹ کریں اور مار پیٹ کریں تو بیدار ہو کر گھر سے نکال دیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے ضمیر کو ملامت کرے کہ اس میں میری اپنی ہی غلطی ہوگی۔ اگر میں انہیں راضی رکھتا، ان کا غلام بن جاتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کیونکہ والدین اولاد پر بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں، بھلا وہ کیوں میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے؟ لہذا وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں وہ سوچیں کہ کیا ہم اپنے والدین کے حقوق پورے ادا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ کیا ہم ان سے نرمی اور نرم انداز سے گفتگو کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کا ہر جائز حکم مانتے ہیں؟ کیا ہم ان سے لڑتے جھگڑتے تو نہیں؟ کیا ہم ان کے آگے زبان درازی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم ان کی خدمت کو بوجھ تو نہیں سمجھتے؟ کیا ان کے کام کرتے وقت ہماری پیشانی پر بل تو نہیں آتے؟ کیا ان کی ڈانٹ ڈپٹ پر انہیں آنکھیں تو نہیں دکھاتے؟ کیا ان کے خرچے مانگنے پر ہم ہیلے بانے تو نہیں کرتے؟ کیا ہمیں دیکھ کر ہماری والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنی ماں کا ادب و احترام بجا لاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ماں سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں؟ یاد رکھے کہ ماں کی دعا بہت جلد قبولیت کی معراج کو پہنچتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے جلد قبول ہوتی ہے۔ عرض کی گئی اس کی کیا وجہ ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ آئیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم مزید ماں کی دعا پر مشتمل چند واقعہ سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سمندری گنبد صفحہ نمبر 7 پر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اللہ پاک کے دربار میں عرض گزار ہوئے، اے رب غفار مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فلاں شہر جاؤ، وہاں فلاں قصاب یعنی گوشت فروش تمہارا جنت کا ساتھی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے۔ جان پہچان نہ ہونے کے باوجود مسافر اور مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، قصاب اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر بہت بوڑھے مرد و عورت تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ کے رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ قصاب واپس آیا تو ٹوکرے میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کی اور عرض کی
کہ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں. فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی کہ میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے کہ ہمیں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا. ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام ہوں گے. قصاب نے مزید عرض کی کہ میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے دعا کیا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مبارک ہو کہ اللہ کریم نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنا دیا ہے. پڑوسی بنا مجھ کو جنت میں ان کا، پڑوسی بنا مجھ کو جنت میں ان کا، خدائے محمد برائے مدینہ. امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عتیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر بیت اللہ شریف گئیں اور گڑ گڑا کر یوں دعا مانگی، اے میرے پاک پروردگار، اگر میرا یہ بیٹا موت سے آزاد ہے تو یہ مجھے عطا فرما دے. اس کے بعد آپ کو عتیق کہا جانے لگا. سلطان العارفین حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ عارفین کے امام اور زمانے کے غوث تھے. 160 ہجری میں بسطام یعنی ایران میں پیدا ہوئے. آپ تقوی و پرہیزگاری، حسن سلوک، ہمدردی، عبادت و ریاضت کے پیکر تھے. آپ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو اللہ کریم کے خوف کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلتی، یہاں تک کہ لوگ اس آواز کو سنتے. 15 شعبان المعظم 261 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا اور آج بھی آپ کا مزار پر انوار بسطام میں موجود ہے. آئیے انہوں نے جو اپنی والدہ کی خدمت کی اور ادب کیا، اور ادب کرنے پر ان کی والدہ کیسی خوش ہوئیں. حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی ایک سخت رات میں میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، والدہ نے پانی مانگا. میں آب خورا یعنی گلاس بھر کر آیا تو انہیں نیند آ گئی تھی. میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا گلاس لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں. کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے سے کچھ پانی گر کر میری انگلیوں پر برف جم گیا تھا. بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئی تو میں نے آب خورا یعنی گلاس پیش کیا. برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلیاں جو ہی گلاس سے جدا ہوئی تو کھال ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا. ماں نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا، سارا واقعہ عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا. محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ مشرقی پنجاب ہند میں 1321 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے اور یکم شعبان 1382 29 دسمبر 1962 میں وصال فرمایا. آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا. بچپن ہی سے دینی باتوں میں دلچسپی رکھتے تھے. جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو والد ماجد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے. ذکر و اذکار اور نعت خوانی کا ایسا ذوق تھا کہ عموماً چلتے پھرتے نعتیں پڑھتے اور ذکر اللہ کرتے تھے. آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا بھی عمل دخل تھا. آپ کی والدہ محترمہ اکثر فرمایا کرتی تھی کہ انشاءاللہ عز و جل میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتی کہ آپ کا نام سردار ہے، اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا کا سردار بنائے. اور دنیا نے دیکھا کہ واقعی عظیم بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سردار بنا دیا. پیر و مرشد پر میرے ماں باپ پر ہو صدا رحمت اے نانائے حسنین. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی کے ساتھ علم دین سے دوری کے سبب ایسے نادانوں کی بھی ایک تعداد ہے
جو ماں باپ کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرنے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ کر ماں باپ کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. جہاں اپنی مرضی ہو وہاں جائز ناجائز طریقے سے ماں باپ کو زبردستی منوانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اولاد جوان ہو جائے اور کسی وجہ سے شادی میں تاخیر ہو رہی ہو تو بسا اوقات نادان اولاد دوسروں سے ماں باپ کی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں میری اب شادی کی عمر ہو گئی ہے, یہی تو عمر جوانی کی مارے دیکھنے کی ہے, اب بھی اگر میری شادی نہ ہوئی تو کیا بڑھاپے میں شادی کروں گا؟ میرے ماں باپ کو میری فکر ہی نہیں, آخر ان کو کون سمجھائے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ ہی شادی کرنی ہے, میرے ماں باپ کو کیا پتا, بس میری ہی مرضی چلنی چاہیے, جو میں جانتا ہوں میرے ماں باپ کیا جانتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میرے دوست کے پاس تو قیمتی موبائل ہے جبکہ میرے پاس سادہ موبائل بھی نہیں, کیا زمانے میں یہ جینے کا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میرے اسکول کالج کے طلباء سیر و تفریح کے لیے مختلف تفریح مقامات پر جاتے ہیں, آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں, مگر میرے ماں باپ کو میرا کوئی احساس نہیں, آخر میرے بھی تو کوئی جذبات ہیں, کیا میں صرف گھر کی چار دیواری ہی میں قید رہوں؟ کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کا لباس بہت شاندار اور قیمتی ہوتا ہے اور میرے سادہ سے لباس کی وجہ سے ایسے لوگوں کے سامنے مجھے شرم آتی ہے. ایک کاش میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم اپنے ماں باپ کے جذبات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. ذرا غور تو کریں کہ وہ کون سے ایسے ماں باپ ہوں گے جو اولاد کی خوشیاں نہ دیکھنا چاہتے ہوں. ماں باپ ہمیشہ اولاد کے حق میں اچھا ہی سوچتے ہیں, اپنی لاڈلی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, مگر بعض اوقات حالات اجازت نہیں دیتے. کسی کا بوڑھا باپ آرام کرنے کے بجائے اب بھی مزدوری کر کے اپنے گھر کا گزر بسر چلاتا ہوگا, ماں بیچاری کئی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنی دوائیوں کو پورا نہیں کر سکتی ہوگی, بلکہ اپنے آرام کو قربان کر کے رات گئے تک کپڑے سلائی کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہوگی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس طرح چل نکلے ہیں؟ سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے ہمیں اس قدر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے کہ ہماری سوچ بدل گئی, ہمارے دل سے ماں باپ کی قدر و منزلت ہی جاتی رہی. ارے ایسی دوستی, ایسی بیٹھک پر تف ہے جو ہمیں ماں باپ کے قدموں سے دور کر کے معاشرے کی گندگیوں کے ڈھیر میں پھینک دے. خدا را ہوش کیجئے. اے اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنت کے ساتھی اس گوشت فروش کا صدقہ نصیب کر دے. اے اللہ ہمیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں ماں باپ کا حقیقی خدمت گزار بنا دے. اے اللہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے ہمیں ماں باپ سے دعا لینے والا بنا دے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے ہم اچھی صحبت اختیار کریں تو ماں باپ کا ادب احترام کرنا جہاں سکھایا جاتا ہو, جہاں ماں باپ کی تعظیم و توقیر کرنا سکھایا جاتا ہو, اس پرفتن دور میں عاشقان رسول کی مدنی تحریک, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. قربان جاؤں اللہ کے ولی بانیہ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ پر, کہ جن کی مدنی تربیت سے ایسے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا ہے جو اپنے والدین کے لیے تکلیف کا باعث بنے ہوئے تھے. وہ خوش نصیب آج ماں باپ کے لیے راحت کا سامان بن گئے ہوں گے. ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جن کی شرارتوں سے, بری حرکتوں کی وجہ سے ماں باپ کی نیند اونچاٹ ہو گئی ہوگی, مگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اب چین کی نیند نصیب ہوئی ہوگی. آئیے ہم مدنی انعامات کو اپنا لیں, مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں. ہمیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی دعائیں اس طرح لی جاتی ہیں. ہفتہ وار سنت و بر اجتماع اور ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں نہ صرف خود شرکت کریں بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کروائیں, تو پھر پتہ چلے گا کہ ماں باپ کو کس طرح خوش کر کے ان کے دل کی دعائیں لی جا سکتی ہے. مدنی دورہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, ہر وقت اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کے لیے تیار رکھیں. یقیناً ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا اولاد پر لازم ہے, لازم. البتہ ماں باپ اگر خلاف شرع کام کا حکم دے, مثلاً کہیں کہ داڑھی منڈا دو وغیرہ وغیرہ,
تو اس صورت میں شریعت نے ان کا حکم ماننے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ رب کریم کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کی اہمیت سے آگاہی حاصل کرنے، ان کی خدمت گزاری کا جذبہ بڑھانے، ان کی دعاؤں کا حقدار بننے اور انہیں راضی رکھنے کے لیے، راضی رکھنے کے طریقے جاننے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح ماں کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہے، اسی طرح اس کی بد دعا بھی مقبول ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کے سبب ہماری والدہ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے یا وہ ہمارے لیے بد دعائیں کرے۔ کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ جو ماں باپ کی بد دعائیں لینے والے کام کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ ناراض ہو کر اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دے تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک ہم حکایہ سنتے ہیں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی تصنیف نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 441 یعنی 441 پر تحریر فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں، زمخشری جو معتزلی فرقے کا ایک عالم گزرا ہے، اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے انکشاف کیا کہ یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ قصہ یوں ہوا کہ میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ڈوری باندھ دی۔ اتفاق سے وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑتے اڑتے ایک دیوار کی دراڑ میں گھس گئی، مگر ڈوری باہر ہی لٹک رہی تھی۔ میں نے ڈوری پکڑ کر بے دردی سے کھینچی تو چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکل پڑی، مگر بیچاری کی ٹانگ ڈوری سے کٹ چکی تھی۔ میری ماں نے دردناک منظر دیکھا تو صدمے سے تڑپ اٹھی اور اس کے منہ سے میرے لیے بد دعا نکل گئی کہ جس طرح تو نے اس بے زبان کے ٹانگ کاٹ ڈالی، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کاٹے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تحصیل علم کے لیے میں نے بخارا کا سفر اختیار کیا۔ اثناء راہ چلتے ہوئے سواری سے گر پڑا، ٹانگ پر شدید چوٹ لگی۔ بخارا پہنچ کر کافی علاج کیا مگر تکلیف نہ گئی، بالآخر ٹانگ کٹوانی پڑی اور یوں ماں کی بد دعا رنگ لائی۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت پر سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ تو آئیے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب ہم سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے 101 مدنی پھول سے سلام کرنے کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب بار شریعت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 459 459 پر لکھے ہوئے جزیے کا خلاصہ ہے کہ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے، اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں۔ دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے۔
سلام میں پہل کرنا سنت ہے، سلام میں پہل کرنے والا اللہ کریم کا مقرب ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے کہ پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ میں وَرحمت اللہ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور وہ برکاتہ شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ تو بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ من چلے تو ماد اللہ یہاں تک بک جاتے ہیں کہ آپ کے بچے ہمارے غلام سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، بار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 312 سے 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب رسالہ، 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول ہدیتاً طلب کیجئے اور بغور ان کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ خوب ہوگا ثواب اور ٹلے گا عذاب، پاؤ گے بخششیں قافلے میں چلو، دل پہ گر زنگ ہو سارا گھر تنگ ہو، داغ سارے دھلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک